بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر بتاتے ہیں یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم کو 5 باتوں کو حکم کرے تھے۔ پہلی بات کیا ہے؟ صرف ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ فرمائے تھے کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تیسری بات یہ بتائے تھے کہ تم روزہ رکھو۔ چوتھا حکم یہ دیے تھے کہ مال میں سے صدقہ نکالو۔ اور 5 حکم یہ ہے دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ یہ 5 باتیں یحییٰ علیہ السلام اپنے قوم سے فرمائے تھے، اور اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت سے اور 5 باتوں کو حکم فرمایا تھا۔ پہلی بات کیا ہے؟ لزوم جماعت کو لازم پکڑنا۔ دوسرا سننا اور اطاعت کرنا، نبی کی بات سننا اور اطاعت کرنا، 3 باتیں ہو گیا۔ چوتھی بات کیا؟ ہجرت کرنا۔ 5ویں بات کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اس طریقے سے یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں واقعہ شہادت، یعنی یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل شہید کرتے ہیں۔ کیسا کرتے ہیں؟ یحییٰ علیہ السلام نے جب خدا کے دین کی منادی شروع کر دی، یعنی دعوت کا کام شروع کر دیے، اور لوگوں کو یہ بتانے لگے مجھ سے بڑھ کر ایک اور خدا کا پیغمبر آنے والا ہے، میں تو پیغمبر ہوں، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جو میرے سے بڑھ کر اس کا مقام ہوگا، تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی۔ پوچھنا نبی تیرے بعد آنے والا کیا؟ کہو تو نبی نہیں کیا؟ کہو پھر ایسا دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ کنا سے؟ یحییٰ علیہ السلام سے۔ یحییٰ علیہ السلام کون ہے؟ زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو ان کی بزرگی و مقبولیت اور منادی کو برداشت نہ کر سکے، یعنی لوگ کیا ہے کہ ان کی دعوت کو، ان کی بزرگی کو برداشت نہیں کر سکے، اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے، پورے بنی اسرائیل ان کے پاس آئے اور دریافت کیا تو مسیح ہے؟ کیا بولے؟ کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کیا بول؟ نہیں، میں تو یحییٰ ہوں، مسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے کہا کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو ایلیاہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب ان سب نے کہا پھر تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا ہے اور ہم کو دعوت دیتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ ایسے ان کو جواب دیے تھے۔ یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخرکار ان کو شہید کر ڈالا۔ کیا کرے بھائی؟ ایک پیغمبر کو جو ہے قوم شہید کر دیے۔ کئی کو دعوت دیتے ہیں، کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کو تو یہ صحیح واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ صحیح واقعہ ہے۔ اور ایک جو ہے ایک واقعہ ہے جو صحیح نہیں ہے، وہ بھی سن لیجئے، توریت میں ہے۔ ابن عساکر نے المستسقى فی فضائل الاقصیٰ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مولا قاسم سے ایک طویل روایت نقل کی ہے، ابن عساکر میں ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ جس میں یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے، دمشق کے بادشاہ حداد بن حداد نے بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی۔ وہاں کا ایک بادشاہ تھا دمشق کا، اس نے کیا کہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ 3 طلاق دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بیوی الگ ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنا لے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ میں دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنا لوں۔ یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ معلوم کیا، انہوں نے فرمایا اب یہ تجھ پر حرام ہے، 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری، جو رانی ہے اسے بڑا تکلیف کا اس بات سے، اور یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ کیا بولی؟ انہوں فتویٰ دیے ان کو منے مار ڈالو۔ کا کو بیوی بولنے لگی، اور
چینی کے تشت میں اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی ذات حاصل کر لی. تو وہ ملکہ کیا کری؟ بادشاہ کو مجبور کر کے انہیں قتل کرا دو، انہیں قتل کرا دو، انہیں قتل کرا دو کو مجبور کر کے بادشاہ سے آرڈر لی. آرڈر لینے کے بعد جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز میں مشغول تھے یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کرا دیا ہے. نماز کی حالت میں ان کو قتل کرے. اور چینی یعنی شکر کے برتن میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا. ان کا سر کاٹ تو کیا کرے یحییٰ علیہ السلام کا ایک شکر کے برتن میں لا کو سامنے لائے. باقی کیا فرماتے ہیں مگر سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں تا وقت ہے کہ دوسرے سے شادی نہ کر لے. کو بولتا ہے کہتے وہ سر یعنی یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک تشت میں لانے کے باوجود بھی، وہ پیالی میں لانے کے باوجود بھی کہ اس میں سے آواز آتی ہے کہ یہ ملکہ، یہ رانی، تو اپنے شوہر کے لیے بادشاہ کے واسطے حلال نہیں ہوتی، نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ تو دوسرا نکاح نہ کر لے. کو بولتے ہیں کو ابن عساکر میں ہے. اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو ماں سر مبارک زمین میں دھسا دیا گیا. اللہ کا عذاب آیا جس کی وجہ سے وہ عورت بھی اور وہ سر بھی پورا زمین میں دھس گئے. یہ روایت ہے. اس روایت میں ایک واقعہ ایسا مذکور ہے جس کی وجہ سے تمام روایت ساقط اعتبار ہوتی ہے. وہی یحییٰ علیہ السلام کا خون فوارے کی طرح جسم مبارک سے برابر نکلتا رہا. یہ واقعے میں یہ بات بھی ہے یحییٰ علیہ السلام کے جسم سے خون جو ہے ایک نل میں پانی کیسا آتا، جیسے موٹر ڈالے تو پانی کیسا آتا، ویسا خون کے فوارے جسم سے نکلتے رہے جب تک کہ بخت نصر نے دمشق کو فتح کر کے اس پر 70,000 اسرائیلیوں کا خون نہ بہا دیا. یعنی یحییٰ علیہ السلام کے جسم سے خون نکلتے رہا کب تک؟ بخت نصر دمشق پر یعنی اس بادشاہ پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو خون کر دیا. تب ارمیہ علیہ السلام نے آ کر خون کو مخاطب کر کے کہا اے خون، کیا اب بھی تو ٹھہرتا نہیں؟ کتنے مخلوق خدا کے فنا ہو چکے ہیں، اب ٹھہر جا، اب رک جا. چنانچہ اس وقت وہ خون بند ہو گیا. یہ بات بھی وہ واقعے میں ہے. تو یہ واقعہ غلط اس لیے ہے کیونکہ بخت نصر کا زمانہ یحییٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے کا تھا. یہ واقعہ اس لیے غلط ہے، یحییٰ علیہ السلام کو بخت نصر جو بادشاہ ہے دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے. بخت نصر 500 سال پہلے کا آدمی تھا عیسیٰ علیہ السلام سے، لہذا اس طرح یہ واقعہ ہے، لہذا یہ واقعہ غلط واقعہ ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آگے فرماتے ہیں روایت کے اس حصے کو اگر تاریخ کا مبتدی طالب علم بھی سنے گا تو بلا شبہ شک باطل قرار دے گا، اس لیے کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے. بخت نصر کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے صدیوں پہلے تھا. بخت نصر بہت پہلے کا بادشاہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام زمانہ بہت بعد کا ہے. پھر یحییٰ علیہ السلام کے واقعی بخت نصر کے حملہ دمشق کا جوڑ لگانا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ جوڑ صحیح نہیں ہے. بات واقعی نقل کرے تو صحیح رہنا، جوڑ نہیں ہے. واقعی میں شہید تو ہوئے یحییٰ علیہ السلام، لیکن ایسا شہید ہوئے ان کا سر کاٹ کے لایا گیا ایسا نہیں ہے. اور ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے، بند ہی نہیں ہو رہا تھا. جبکہ بخت نصر حملہ کرے تو اس حملے میں بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کا خون بہایا. تب جو ہے ارمیہ علیہ السلام، انہوں بھی بہت پہلے کے ہیں، ایک پیغمبر ہے ارمیہ علیہ السلام، انہوں بھی بہت پہلے کے پیغمبر تھے. انہوں آ کو اس جسم کو بولے تو وہ جسم سے خون آنا بند ہوا. یہ کیسا صحیح ہو سکتا؟ کو حضرت فرماتے ہیں علاوہ عزیز روایت میں جس قسم کے عجائب و غرائب بیان کیے گئے ہیں وہ اس وقت تک ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتے جب تک ان کا ثبوت نص صریح سے حاصل نہ ہو جائے. حاکم کی روایت بلحاظ سند بھی محل نظر ہے، بلحاظ درایت بھی. یعنی ایک نبی کے جسم سے اس طرح خون نکلنا،
ایک عجیب قسم کی بات ہے، ان کا سر کاٹ کو لانا اور وہ سر میں بات کرنا، یہ سارے ایک عجیب بات ہے، لہذا یہ واقعہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بولتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، قتل کر دیے ہیں، کہ جس طریقے سے زکریا علیہ السلام کو بھی لوگ شہید کر دیے، یحییٰ علیہ السلام بیٹے کو بھی بنی اسرائیل شہید کر دیے، اور ان کے باپ زکریا علیہ السلام کو بھی لوگوں نے شہید کر دیا۔ مشہور قول یہی ہے ان کو بھی یہودیوں نے شہید کر دیا۔ رہا یہ معاملہ کس طرح کس مقام پر شہید کیا، اس کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے واللہ اعلم بحقیقت الحال، یعنی زکریا علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن کس طرح کس جگہ میں، یہ حقیقت میں جو ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ جو بھی روایت ہے اس روایت میں جو ہے تردد ہے، یعنی جھاڑ میں جانا، پھر آرے سے رمپن سے ان کو کاٹنا، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یعنی محل نظر ہے۔ بہرحال اس طریقے سے پچھلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو دعوت دینے پر ان کے قوم والوں نے ناراض ہو کر ان کو قتل کر دیے تھے، ان کو شہید کر دیے تھے۔ اب آگے جو ہے مختصر بات ہے کہ یحییٰ علیہ السلام تعلق سے، کہ یحییٰ علیہ السلام معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دونوں بھی رہتے بھائی بھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے میں جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، پوری تفصیل سے واقعی انشاءاللہ صبح کی تعلیم میں بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔